قرآن جو ہے وہ قرأ یعنی جب ذکر اور انثى کا ملاپ کرایا جاتا ہے، دو چیزوں کو اس طرح جوڑ دینا کہ ان سے ایک تیسری چیز پیدا ہو۔ عربوں کے ہاں چونکہ وہ صحرائی قوم تھی، تو صحرائی قوم کے ہاں جو ایبسٹریکٹ یعنی جو خیال یا تصور، اس کی بنیاد جو تھی وہ محسوسات پر تھی۔ کنکریٹ آبجیکٹس وہ وہاں سے ڈیرائیو کرتے تھے تصور۔ تو عربوں کے ہاں چونکہ اونٹ کا تصور بڑا ضروری، صحرائی قوم کے لیے اونٹ جو تھا بڑا عام تھا، تو اونٹ اور اونٹنی کا جب ملاپ کراتے تھے اور اس ملاپ سے پھر آگے جا کر ایک نیا بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کو قرعت الابل الجمل جمل یعنی اونٹ کا اونٹنی کے ساتھ اس طرح کا ملاپ کرانا کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک نیا فرد ذکر یا انثی پیدا ہو۔ یہ عربوں کے ہاں قرع یقرأ، اور قرآن حکیم نے سورہ البقرہ کی آیت 226 میں اس عمل کو قروء کہا ہے۔ قروء جانتے ہو؟ دونوں میں 222 226 ثلاثۃ قروء آیا۔ قروء، قروء جانتے ہو؟ قروء کس کو کہتے ہیں عبدالغفار بھائی؟ یہ جو عورتوں کو مینسز آتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ عورت کو مینسز کب آتے ہیں؟ نو غلام صاحب، یہ اس کے بلوغت کی علامت ہے۔ عورت جب بالغ ہوتی ہے نا تو اس کو، جسے ہم حیض کہتے ہیں، قروء کہتے ہیں۔ اور یہ جو بلوغت ہے یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ بلوغت، کہ اب یہ عورت جو ہے یہ ماں بننے کے یعنی تولید کا جو عمل ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے اہل ہو چکی ہے۔ تو اب یہ جو قرآن ہے اصل میں یہ آپ کو نیو برتھ دے گا۔ نیو برتھ، قرآن کی اصطلاح میں خلق جدید۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ خلق جدید، نیو برتھ۔ آپ کو، مجھے قرآن نے ایک نئی پیدائش دینی ہے، نیو برتھ۔ نیو برتھ سے مراد کیا ہے؟ خلق جدید۔ خلق جدید سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آپ کی میری فزیکل جو برتھ ہے نا، یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ کیوں غلام صاحب؟ ماں باپ سے۔ اس میں کوئی آپ کا اپنا عمل دخل ہے؟ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، جس رنگ کو لے کر آئے، جس زبان کو لے کر آئے، جس کلچر کو لے کر آئے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل ہے؟ کیا ہوا؟ یہ جبر ہے، یہ جبر ہے۔ اس جبر سے اب اختیار پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدائش کی بنیاد پر کسی کو ہم نیک یا بد نہیں کہتے، یا کہتے ایک آج تو ہمارا حال یہ نا کہ ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ خدا نخواستہ اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو ضمانت ہے کہ ہم مسلمان ہوتے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ہے ضمانت؟ تو یہ اسلام جو ہے جو آج میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ورثہ ہے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ ورثہ ہے۔ اب اس ورثے کو آپ نے اپنی ڈسکوری بنانا ہے۔ یہ اسلام دیکھنا، جو مٹیریل تھنگز ہوتی ہیں نا، مادی چیزیں، یہ تو بطور ورثہ آپ کو مل جاتی ہے، یعنی باپ کی بلڈنگ ہے، کاروبار ہے، وہ آپ کو خود بخود مل جاتا ہے۔ لیکن جو کرافٹ ہوتے ہیں، کرافٹ یا آرٹس، وہ نہیں ملتے۔ مثلا انجینئر کا بیٹا جو ہے، کیا انجینئر ہو جاتا ہے؟ جو ڈاکٹر صاحب آپ کا بیٹا پیدائشن ڈاکٹری آپ اس کو دے دیں؟ نہیں۔ کوئی بھی آرٹ جو ہے وہ پیدائش کے ساتھ نہیں ملتا، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتی ہے؟ خود جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تو ایمان اور اسلام بھی ایک جدوجہد کا عمل تھا جس کو ہم نے ورثے کے ساتھ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النساء آیت 136 میں فرماتے ہیں
یا ایھا الذین، کیا غلام صاحب بھائی؟ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہو؟ مومن۔ ہم تو مومن ہیں، تو جب آپ مومن ہیں تو آپ کو کیا حکم ہونا چاہیے؟ صلاۃ کا، زکوٰۃ کا، حج کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا۔ لیکن اعظم بھائی آپ کو حکم کیا دیا گیا ہے 4:136 میں؟ وہ قرآن نہ کھولیں، ہاں اس سے توجہ تقسیم ہو جائے گی، صرف باتیں سنیں، حوالہ لکھیں اور حوالے پر جا کر گھر جا کر اسٹڈی۔ یہ 4:136 میں یا ایھا الذین آمنو، آمنو، یا ایھا الذین آمنو خبر ہے، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہو؟ مومن۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ آمنو، او مومن بنو۔ یہ ایمان تو تم نے ماں باپ سے لے لیا ہے، تو ماں باپ سے تمہیں دکانداری مل جائے گی، ایمان نہیں ملے گا۔ ایمان کے لیے کیا؟ سیلف اسٹرگل، تمہیں خود ایمان سیکھنا پڑے گا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان فتعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا تھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ آج ہمیں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا، اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ قرآن تو موضوع کا کس کو سمجھ میں آئے گا؟ جو پہلے ایمان کا راستہ اختیار کرے۔ تو ایمان پہلا ہے، اس کے بعد پھر قرآن اس کا وہ گائیڈ اور رہنما ہے۔ تو میری مراد ہے کہ ایمان ہمیں از خود سیکھنا ہے۔ تو یہ 4:136 اور اس کے ساتھ لکھو 49/15 قالت الاعراب آمنا۔ کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کیا کیا عبدالرب بھائی؟ آمنا۔ ہم کون ہیں؟ مومن، ہم تو مومن ہو گئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ نہیں، ان کو کہا کل، ان کو کہو، یہ نہ کہو آمنا، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یوں کہو کہ تم نے سبمیشن یا سرنڈرنگ یا آغاز اقرار کی ہے کہ ہم مومن بن رہے ہیں۔ مومن بننے کا آغاز یا اعلان جو ہے وہ اسلام ہے، سبمیشن۔ تم نے ابھی سبمیشن کی ہے، ایمان ابھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ ایمان کب ہوتا ہے؟ آگے کیا ہمارا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تب آتا ہے جب انسان کا قلب اور قالب گواہ ٹھہرے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے بھی کم نہیں تولنا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وہ مانتا ہے، مان چکا ہے کہ بھئی کم نہیں تولنا چاہیے، لیکن وہ کم تولتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، حقوق و فرائض میں، تو وہ کیا ہے؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان قلب کا مسئلہ ہے، شخصیت کا مسئلہ ہے، ذات کا مسئلہ ہے۔ تو جب آپ کی ذات اس اصول کی گواہ ٹھہرے گی عملی طور پر، تو آپ مومن ہیں۔ ایمان جو ہے وہ باہر سے نہیں لایا جاتا، ایمان کی شہادت آپ کی سیرت ہے۔ اب غور طلب بات ہے کہ ہمارا یہ قرآن کی جو موومنٹ ہے، اس کو چلے ہوئے 1 صدی ہو گئی، 1 صدی، لیکن اس کے نتائج کیوں ظاہر نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ یہ صرف ہماری ہابی کے مقام پر رہا ہے۔ قرآن سننا سنانا ہماری ہابی ہے، اور قرآن سننا میری مشن نہیں، میری ذات کا مسئلہ نہیں، میرے سیرت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب تک ہماری مثل انما المؤمنون اخوہ،
49/13۔ مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے عبدالرو بھائی؟ تو کیا جو قرآن کے دائرہ ایمان میں داخل ہوئے ان میں اخوت آئی؟ اعظم بھائی بھائی بنے؟ اخ کس کو کہتے ہیں؟ کیوں غلام حسن بھائی اخ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی جسے ہم کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ شہزاد بھائی کس کو کہتے ہیں اخ؟ کیا ہوتی ہے اخوت؟ رنگ گساری، ایک دوسرے کے معاملات میں شیئر کرنا۔ اعظم بھائی آپ بتائیں اخوت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے پھر وہی ہمارا عربوں کا ماحول، آپ نے کبھی ریور کو دیکھا ہے؟ بھیڑ کا، بکریوں کا بارہ بھی دیکھا ہے؟ تو کیا وہ جو کھرلی بھی دیکھی ہے؟ کھرلی جانتے ہو؟ وہ جو ہیں ہاں چارہ ڈالتے ہیں، اور اس کے دائیں اور بائیں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، اور ان کو باندھتے کس طرح؟ ایک تو ہمارے ہاں تو قلعے چلتے، عربوں کیا قلعے نہیں چلتے، وہ رسی ہوتی ہے لمبی، اور اس رسی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی رسیاں باندھی ہوتی ہیں، بڑی رسی سینٹر میں جا رہی ہے، اس کے ساتھ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی رسیاں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہوتی ہے نا مطلب ٹانگ، اس کے ساتھ ایک یہ اگلی کے ساتھ اگلی کے ساتھ اگلی کے ساتھ، یہ جو چرنی اس کو کہتے ہیں، یہ جو مزرعہ، یہ جو چارے کی کھرلی ہے، اس کے دائیں بائیں جو چھوٹی چھوٹی اور یہ جو لمبی جا رہی ہے، یہ ہاں اس کو اخا کہتے ہیں، اخا، یہ اخاؤن، اور یہ جو چرنی میں کھرلی میں جو چارہ ڈالا ہے، اور چارہ چرنے کے لیے جو آپ نے بھیڑ بکریوں کو ساتھ ساتھ باندھا ہے، اس طرح جو بھیڑ بکری ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی جاتی ہے، اس کو ایک دوسرے کا اخ یا اخت ہے۔ اچھا اگر چارہ جو ہے وہ کھرلی تو ہے، چارہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ باندھ تو دیا آپ نے، لیکن کھانے کو چرنے کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں تو آپ کا یہ اخوت کیا ہے کہ آپ کو یہ ایک رسی ہے، اس رسی کے ساتھ آپ باندھے گئے، اور اس کے سامنے ایک چرنی اور کھرلی ہے، اور اس کے اندر آپ کی خوراک ہے۔ وہ جو رسی آپ کو باندھنے والی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ جو ہے اخا، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم باندھے گئے ہیں، اور اس اللہ کی کتاب ہی کے اندر ہمارے لیے سامان نشو و نما ہے، اور اس کے ساتھ اگر راستے میں وہ کھرلی چارے سے بھری ہوگی تو کوئی دائیں بائیں جائے گی بکری؟ دائیں بائیں کب جائے گی؟ جب خالی ہوگی۔ خالی آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے تو کب تک وہ رکیں گے؟ تو انما المؤمنون اخوہ، تو ہم نے جو درس لینا ہے اس کا آغاز میں جو میں نے مقصد بتایا تھا 5:54 کہ وہ ہے محبوبیت رب، اور 3:32 محبوبیت رب کا آئیڈیل محمد رسول اللہ کی ذات۔ محمد رسول اللہ اور ہمارے مابین 1400 سال کا گیپ ہے، اس کو پر کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ 12:108۔ 12:108 کیا ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں وہ تو آل عمران 32 ہے، آل عمران 32، 12 ہے سورہ یوسف، اور آیت 108 کیا ہے اعظم بھائی؟ اچھا آپ ہاں 12:108 ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ 12:108 ہے۔ اس 12:108 میں 9 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 کل کے تحت یہ آئی ہے، کل جہاں بھی قرآن حکیم میں کل یا کولو آئے گا نا، یہ ڈکلریشن ہے،
یہ آپ کا ڈکلیریشن ہے جو آپ پابند کیے گئے ہیں فرد یا جماعت کے طور پر. تو کل یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت. کس کو کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ کا جو کہا ہوا قول ہوگا اس سے پکا کسی کا قول ہو سکتا ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم ہو، پھر اللہ کے حکم کی تعمیل میں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں، تو اس سے ہٹ کر ہمارے لیے کوئی قول ہو سکتا ہے عبد الرحمن؟ کتنی پکی بات ہوگی. یا کیا درمیان میں کوئی واسطہ تو نہیں ہے نا؟ اللہ کا حکم اور رسول اللہ کی تعمیل، کوئی سند اور تو نہیں ہے، کوئی سلسلہ اسناد، کوئی کچی پکی بات. کل اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے تحت ہمیں آگاہ کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ہذہ سبیلی. تم اگر مجھ سے یہ پوچھو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس راستے پر چل رہے ہیں، یعنی آپ کیا ہیں؟ جو بندی ہیں، رسول اللہ، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور کیا مطلب ہے آج جو حنفی، جو بندی، شافعی، یہ جتنے بھی ہیں، ان میں سے کوئی ہے جو کہے کہ محمد رسول اللہ ایسے تھے؟ ہیں؟ کیوں عبد الغفار بھائی کہہ سکتا ہے؟ تو پھر سنت کیا ہوئی؟ کل ہذہ سبیلی. ان سے کہو کہ یہ جو کچھ قرآن میں ہے نا، یہ کیا ہے؟ سبیلی. یہ محمد صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے. کیونکہ وہ پتہ کرو قل ہذہ، تو جو محمد رسول اللہ کا راستہ ہے وہ میرا اور آپ کا راستہ ہونا چاہیے غلام صاحب بھائی، یا نہیں ہونا چاہیے؟ شو رمضان بھائی، محمد رسول اللہ کا راستہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو ڈاکٹر وہ اللہ تو رسول کو کیا، رسول ہمیں بتا رہے ہذہ سبیلی، یہ قرآن میرا راستہ ہے. تو اگر میں اور آپ فیصلہ کر لیں کہ قرآن کو ہم نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے، تو کیا خیال ہے؟ ان کے اس فتوے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ ہیں؟ اگر دنیا جہان کے فتوے ایک طرف ہوں اور اللہ کے قرآن کا ایک لفظ دوسری طرف ہو، تو بحیثیت مومن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مثلا پوری ملت یہود یہ کہتی ہے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا. پوری ملت یہود کہتی ہے انا قتلنا مسیح ابن مریم، ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا. اور جب ہم ملت نصارہ سے پوچھتے ہیں کہ بھی تمہارے مسیح کے ساتھ کیا ہوا، تو کیا کہتے ہیں؟ مصلوب ہو گئے، کروسیفائڈ. ان کو نہیں، پھانسی دی گئی. ہی واز کروسیفائڈ، پھانسی کے بعد پھر ان کو اٹھایا گیا. کرسچینز کہتے ہیں ہی واز کروسیفائڈ، وہ قتل کر دیے گئے صلیب پر. مقتول یہود کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں مصلوب ہوئے، سولی پر چڑھا دیے گئے. اب کتنا بڑا تواتر ہے، تمام یہود کیا کہتے ہیں؟ قتل کر دیا. اور تمام نصارہ کیا کہتے ہیں؟ سولی پر چڑھا دیے گئے. اور یہ دونوں گھر کے آدمی ہیں، یعنی مسیحوں کا تو اپنا مسیح ہے نا، ہم تو بعد میں آئیں گے نا. اور یہود بھی پہلے بھئی انا قتلنا، ہم نے قتل کیا. مسیحوں نے کہا قتل تو نہیں، ہم اس کو کہتے مصلوب کہتے ہیں کہ تم نے اس کو مصلوب، پھانسی یعنی چڑھا دیا، مصلوب ہو گئے. اچھا، اب یہ اتنا بڑا یہود کا تواتر اور اتنا بڑا نصارہ کا تواتر، اور نصارہ میں ان کے پوپ چلے آ رہے ہیں مسلسل، کیتھولک میں پوپ چلے آ رہے ہیں، پروٹیسٹنٹ میں ان کے بھی فادر وادر چلے آ رہے ہیں. دو ملتیں کہتی ہیں، ایک کہتی ہے مصلوب ہو گئے، دوسری کہتی ہے مقتول ہو گئے. اب ہم دو ملتوں کے تواتر کو کس بنیاد پر غلط کہتے ہیں؟ ہم تو موقع کے گواہ نہیں ہیں، ہم تو بعد میں آئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 میں ہوئی ہے، 570 میں.
تو 570 سال بعد ہم آئے اور ہم نے کیا کہا؟ ما قاتلوہ وما صلبوہ، 4:174، یعنی ایک آیت ہے، پوری آیت نہیں میں پیش کر رہا، آیت کا صرف 8واں حصہ ہے جو دو دعوے کرتا ہے۔ ما قاتلوہ، مسیح مقتول نہیں ہوئے، وما صلبوہ، اور وہ مصلوب نہیں ہوئے۔ اب پوری آیت کے ایک 8ویں حصے سے ہم کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ دو ملتوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ملت یہود کو ما قاتلوہ، وہ مقتول نہیں ہوئے، ما صلبوہ، وہ مصلوب نہیں ہوئے، اور ہم موقع کے گواہ نہیں ہیں۔ ہم تو نہیں ہیں نا موقع کے گواہ، ہمارے پاس کیا گواہی ہے کہ وہ مقتول نہیں اور مصلوب نہیں؟ کس کی گواہی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی گواہی ہے، اور اللہ رب العزت تو تمام حالات واقعات کے عینی گواہ ہیں نا، تو ان کی گواہی سے بڑھ کر تو کسی، مطلب کیا ہوا کہ پوری ملت یہود، پوری ملت نصارہ، ان کا ہم نے کیا کر دیا؟ نگیشن کر دی۔ غلط۔ کس بنیاد پر؟ قرآن کی ایک آیت کے چوتھے یا 8ویں حصے کی بنیاد پر۔ تو قرآن کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ تواتر کیا، پوری ملت یہود کا تواتر ہو، ملت نصارہ کا تواتر ہو، وہ باطل ہو جاتا ہے قرآن کے 2 لفظوں میں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہاں، ہوں، یہ تواتر پھر کوئی حجت کا عمل نہیں ہے، جتنا نہیں، یہ بات نہیں، میں کہتا ہوں تواتر اپنی ذات میں حجت نہیں ہے۔ تواتر اپنی ذات میں حجت نہیں ہے۔ اگر وہ تواتر کلام الہی کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ تواتر کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اس ضمن میں میں عرض کروں کہ میرا موقف، میں حدیث کے خلاف نہیں ہوں، میں سنت کے، حدیث کے، اجماع کے، تواتر کے منکروں میں نہیں ہوں، میں نے کبھی ان چیزوں کا انکار نہیں کیا۔ میرا موقف صرف یہ ہے کہ ان سب کے اوپر حاکم وہ اللہ کا کلام ہے۔ ان میں سے جو چیز بھی کلام اللہ کے خلاف نہیں ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ جو چیز اللہ کے کلام کے خلاف ہے، ہم اس کی نسبت الی رسول ہی نہیں مانتے۔ یعنی کوئی قول فعل اللہ کے رسول کا ایسا نہیں ہے جو کلام الہی کے خلاف ہو۔ لہذا کوئی بھی حدیث ہو، قول امام ہو، کچھ ہو، اگر وہ کتاب اللہ کے خلاف ہے تو ہم اس کی اس امام یا رسول کی نسبت ہی نہیں مانتے۔ لہذا ہم ان سب چیزوں پر اللہ تعالی کی کتاب کو حاکم بنانا چاہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو قابل قبول ہے اگر اللہ کی کتاب کے مطابق ہے۔ اس ضمن میں لکھو سورہ آل عمران آیت نمبر 23، سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 23، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے۔ اوتو نصیبا من الکتاب، اس وقت ہماری حالت کیا ہے شہزاد بھائی؟ اوتو نصیبا من الکتاب، ہر فرقے کے پاس کتاب کا کوئی ایک حصہ ہے، الکتاب کسی کے پاس نہیں ہے۔ مثلا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک گروہ نے لیا ہے بھئی کتاب قرآن ہے، نور مبین محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور نور و بشر کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ پوری کتاب جو ہے وہ نور مبین کس کو کہہ رہی ہے۔ تو اسی طرح کسی نے کہا امامت اصل ہے، تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن میں آیا ہے نا 1771 میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے ایک امام کے حوالے سے۔ تو میرے پاس ایک شیعہ دوست آئے، کہنے لگے جی آپ نہیں مانتے قرآن کی اس آیت کو؟ میں نے کہا جو نہیں مانتا وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ کہ جی آپ پھر ہمارے ائمہ کو نہیں مانتے؟
میں نے کہا آپ اپنے موقف کی خود نیگیشن کر رہے ہیں. اللہ تو ایک امام کہہ رہا ہے اور آپ 12 امام کہتے ہیں. پہلے آپ 12 کو ایک ثابت کر دیں، کیونکہ 3 اور 1 کا تو جھگڑا پہلے چلا آ رہا تھا نا. 3 1 ہے، 1 3 ہے. آج آپ بتاتے 1 12 ہے اور 12 1 ہے. تو قرآن میں کیا پتہ چلتا ہے؟ نادو کل اناس بامامہم، کل اناس تمام انسانوں کا امام ایک ہوگا. وہ کوئی بتاؤ کہ ایک امام کون سا ہے؟ اس کا حوالہ کیا ہے؟ فرمایا کل امت تدعا الی کتابہا، 45/18. کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو اس کی کتاب کی بنیاد پر پکارا جائے گا. ہر امت اپنی کتاب کے حوالے سے زیر بحث آئے گی. ہر امت سے اس کی کتاب کے حوالے سے حساب کتاب ہوگا. اور کل، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے تمام کتابیں الکتاب ہے، ایک کتاب ہے. تو یہ میری مراد ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ نصیبم من الکتاب پر اس وقت ہم کھڑے ہیں، اور ہماری دعوت کیا ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، 3:23، کہ ان سب کو تم دعوت دو. کدھر دعوت دو؟ نصیبم من الکتاب کے مقام پر جب گروہ ہوں تو ان کو دعوت دو. کس چیز کی دعوت دو؟ کہ آؤ جو بندی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ. آپ نے اپنے فرقے کی دعوت دو گے، یا کیا دعوت دو گے کہ آؤ نمازیں پڑھیں ہم؟ یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن دعوت آپ نے کیا دینی ہے؟ حضور قرآن منصوص کیا ہے؟ 3:23 نہیں، اس مقام پر یہ کہا ہے یدعون الی کتاب اللہ، کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، ان کو یہ کہنا آؤ اللہ کی کتاب کی جانب. یدعون یہ پیسو وائس ہے، دعوت دی جائے ان کو کس طرف؟ الی کتاب اللہ. نہ میری طرف نہ آپ کی طرف، نہ میرا فرقہ نہ تمہارا فرقہ، نہ تمہارا باپ نہ میرا باپ. کدھر؟ یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے پاس آؤ. اچھا، اللہ کی کتاب کے پاس آئے تو ہمارے بزرگ فوت ہوئے تو کل لوگ ہے جی قرآن خوانی کرو. تو کیا کرو؟ قرآن لاؤ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو اکٹھ تو ہو گیا کس کام کے لیے؟ قرآن پڑھنے کے لیے. کس کے لیے؟ جو وفات پا گیا، وفات یافتہ انسانوں کے لیے. تو نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ لیحکم بینہم، 3:23، کہ قرآن کی طرف آؤ تاکہ قرآن کو تم اپنا حاکم بناؤ. قرآن حاکم بنایا جائے. قرآن کی حکومت، قرآن کی حکمت، قرآن کے فیصلے، قرآن کو حاکم بنانا ہے. حاکمیت کتاب اللہ، حاکمیت کتاب اللہ، یہ ہے اصل مسئلہ. اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، 3/23. یہ جو حاکمیت کتاب اللہ کی دعوت ہے نا، یہ عبدالغفار بھی کیا کہا؟ بہت مشکل ہے. یتولی فریق منہم، جو فرقہ واریت کے مارے ہوئے انسان ہے نا، وہ کہتے نہیں کتاب اللہ کو مان لو، حاکمیت اس کی نہیں مانیں گے. وہم معرضون، قریب نہیں آتے. تو حاکمیت کتاب اللہ کا چارٹر ہے، اور یہ جو کتاب اللہ ہے، رسول کی سنت ہے، دعوت ہے، یہ کیوں ہے؟ رسول اللہ کی دعوت جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کیوں ہے؟ رسول اللہ کے پاس ہم کیوں جائیں؟ کیوں جائیں؟ 7:157، ہمیں رسول آزاد کرانا چاہتے ہیں. یازو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، ہم سارے غلام ہیں، پسے ہوئے ہیں، تباہ و برباد ہیں. ہماری شخصیت ہی ہم سے چھین لی گئی ہے. ہمیں آزادی. یازو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. تو یہ تو چلے گا. تو اس وقت تو وہ صلاۃ کا ایک تو کرنا ہے، دوسرا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ جو بجلی چلی جاتی ہے اب 1 گھنٹے کے لیے چلی جائے گی.